السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لئیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی حرج ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم فضل من ربکم اپنے رب کا فضل، تمہارے رب کا فضل۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ پس جب تم لوٹ کے آؤ من عرفات سے فاذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس یعنی کہ مزدلفہ کے پاس۔ وہاں پہ ایک مسجد بھی ہے جس کا نام مسجد مشعر حرام ہے۔ بس کرو اور ذکر کرو اس کا کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں سکھایا، ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگرچہ تم من قبلہ اس سے پہلے لمن الضالین گمراہوں میں سے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک نیا حکم جاری فرما رہے ہیں کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ رزق تلاش کرو جب تم عرفات سے واپس آ جاؤ۔ یعنی کہ عرفات کے جو 5 دن ہیں نا احرام کی حالت میں، وہ خالصتاً اللہ کے لیے، وہ کاروبار کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب تم عرفات سے واپس آ جاؤ تو تم آ کے اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ جب تم احرام کھول دو تو واپس زیارت کر لو تو اس کے بعد اجازت ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی کہ مزدلفہ کے پاس پہنچ جاؤ تو یہاں پہ آ کے اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے میں مجھے یاد کرو جیسے میں نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے میں نے تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، جیسے میں نے تمہیں اپنا محبوب بھیجا ہے، جیسے میں نے تمہیں اولیاء انبیاء اور علماء اور صلحاء کے ذریعے جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا ہے وہ سب کچھ وہاں پہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میری بات کرو۔ اگرچہ تم اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، گمراہ تھے، چاہے مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہو گئے ہیں لیکن جب پیدا ہوئے نہیں تھے تب کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ اور اگر کوئی مسلمان گھر نہیں پیدا ہوا اس سے بعد میں اللہ نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کا شکر ادا کرو، میرا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، اور کیونکہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں تھے، یہ میرا شکرانے کا ایک موقع میں تمہیں دے رہا ہوں کہ عرفات کے بعد مزدلفہ سے کے پاس یوں ذکر کرو۔ اچھا، یہاں پہ ایک شان نزول کہہ سکتے ہیں یا ایک صدیوں پرانی رسم جو چلتی چلی آ رہی تھی کہ قریش اپنے لیے حد تک سمجھتے تھے کہ وہ بھی عرفات کے میدان میں وقوف کرے، وقوف مطلب رکنا، اس لیے وہ مزدلفہ میں جا کے ٹھہرتے تھے اور اس کی وجہ بیان کرتے تھے کہ ہم اہل اللہ ہیں، یعنی کہ اللہ والے ہیں، اس کے حرم کے باشندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ مغرورانہ انداز پسند نہیں آیا اور انہیں حکم دیا کہ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہاں سے واپس آؤ۔ یعنی کہ اگر ہم نے ایک لباس احرام کا پہن لیا ہے تو اب کیا رنگ، نسل، کیا ڈیوٹیاں، کیا برتری اور کیا کمتری، اب ہم ایک لباس میں سارے برابر ہو گئے ہیں۔ اللہ نے لباس تو ایک پہنا دیا نا، اب کیا ضرورت ہے کہ ہم وہاں پہ بھی جا کے اپنی چودراہٹ قائم رکھیں کہ بھئی ہم تو چودھری ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، ہم کیوں وہاں سے واپس آئیں جہاں سے لوگ آ رہے ہیں، یہ ہماری اکڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم بھی عرفات سے واپس آؤ اور وہاں جا کے اللہ کا ذکر کرو، جیسے میرا آرڈر ہے، جیسے میرے مناسک ہیں تم نے ویسے ہی ادا کرنے۔ بے شک تم جو کوئی بھی ہو اپنے گھر ہوگے لیکن یہاں پہ تم سارے ایک لباس میں ہو، جیسے کہ اسکول میں ہوتا ہے نا، ایک لباس میں امیر غریب کا فرق ختم، جیسے فوج میں ہوتا ہے ایک لباس میں امیر غریب کا فرق ختم، اور یہ بھی کہ کس کا رینک کون سا ہے، کس کا رتبہ کون سا ہے، پھر بھی سب نے ایک ہی لباس پہن رکھا ہے۔ تو یہ فرق ختم کرنے کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا۔ ثم پھر افیدو واپس آؤ من حیث جہاں سے افاد الناس لوگ واپس آئے، واستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یعنی کہ ہوتا کیا تھا کہ لوگ جب واپس آتے تھے نا حج کر کے تو بیٹھ کے عجیب و غریب ٹولیاں بنا کے عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، اللہ سے بخشش کوئی نہیں مانگتا۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں ان کو سمجھایا کہ جیسے عرفات سے لوگ مشعر حرام کی طرف اور پھر آگے سے آگے وقوف کرتے رہتے ہیں، اسی طرح تم بھی کرو، جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں ویسے ہی واپس آؤ اور اللہ سے بخشش مانگو۔ یا اللہ جو حج کر لیا ہے، جو گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب تو آئندہ ہمیں گناہوں سے بچا، ہم دوبارہ کبھی اس طرف نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو جتنی زیادہ عبادت ان 10 دنوں میں پسند ہے نا، ذی الحجہ کے 10 دن اور ایام تشریق کے 5 دن،
اتنی زیادہ کسی اور دن میں اپنی عبادت نہیں پسند. اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے میرا بندہ مجھے ان 13-14 دنوں میں پکارے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاستغفر اللہ، مجھ سے مانگو تو صحیح، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے مسجد حرام میں ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہو، جہاں بھی ہو مجھ سے بخشش مانگو. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اور اس وقت اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ عرفات اور مینا والوں کے اوپر ایسے برس رہی ہوتی ہے کہ اللہ کریم اپنے فرشتوں کے اندر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھ ابلیس، تو نے یہ کہا تھا کہ تیرا بندہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا. دیکھ میرا بندہ آدھے لباس میں، بغیر بستر کے، بغیر چھت کے، میری بارگاہ میں مجھے منانے کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے. دیکھ یہ انسان تھا جسے میں نے بنایا تھا، کہ جس کو تو نے اپنے سے نیچ سمجھا، حقیر سمجھا. دیکھ کہ میرا بندہ مجھے کیسے مناتا ہے. دیکھ کیسے رو رو کے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، کیسے مجھے منا رہا ہے. اس لیے میں نے انسان بنایا تھا. اور وہ 10 دن شیطان بہت روتا ہے، بہت روتا ہے، کیونکہ اس کو بہت کنکریاں پڑ رہی ہوتی ہیں، وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور وہ اذیت کاٹ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جب کرتا ہوں تو میری رحمت جوش میں ہوتی ہے. میں آسمانی دنیا پہ جلال فرما کے اپنے حاجیوں کا خود اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتا ہوں. اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا. فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب تم پورے کر چکو، مناسککم، اپنے حج کے ارکان یا حج کے مناسک، فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو. کذکرکم، جیسے کہ تم ذکر کرتے ہو آباءکم، اپنے باپ دادا کا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو. فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، اس دنیا میں، وما لہ، اور نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرات، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ. اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب سارے مناسک حج کے پورے ہو گئے تو اللہ کو یاد کرو. یعنی کہ طواف زیارت کر لو اور بس اللہ کا حرم مل کے بیٹھ جاؤ، اللہ کا در لے کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کو مناؤ، اس کو یاد کرو. عرب میں یوں ہوتا تھا کہ جب جاہلانہ رسوم میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب حاجی حج سے فارغ ہو جاتے تو وہ خانہ کعبہ میں آ کے مجلس سے مقرر کر لیتے، ٹولے بنا لیتے، اور پھر ہر بندہ اٹھ کے اپنے پیرنٹس کی تعریفیں کرتا، اپنے باپ دادا کی، وہ یوں کرتے تھے، وہ یوں کرتے تھے. یعنی کہ بڑکے مارنا اور روب جھاڑنا اور اس طرح کی باتیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ صدیوں پرانی رسم اس آیت سے ختم کر دیا. اب اپنے والدین کا تذکرہ نہیں کرنا. اچھا، اس آیت سے ہمیں بھی حکم ہے کہ ہمارے والدین جس مرضی اونچے مقام پر ہوں، ہمیں ان کی تعریفوں کے پل نہیں باندھنے، ہمیں ان سے زیادہ اپنے رب کو یاد کرنا. لا محالہ ہمارے پیرنٹس ہم سے 100 گنا اچھے ہیں اور ہماری کبھی نیکیاں ان کے برابر نہیں ہو سکتی، اور ان کے گناہ ہم سے 100 گنا کم ہوں گے. اور ہم ان کا ذکر کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن اس کو بھڑکے مارنے کا یا روب جھاڑنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. بلکہ بس ٹھیک ہے، وہ اچھے ہیں، ان کا اچھی یاد ہمارے سینوں میں ہے، ہم ان کی اچھی اچھی باتیں کر سکتے، منع نہیں ہے، لیکن ہم ان کا روب اپنے دوستوں پر اور احباب پر ڈال نہیں سکتے کہ وہ ایسے. بس وہ اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اچھائی اپنے دربار میں قبول فرمائے، ان کی کاوشوں کوششوں کو، ان کی نیکیوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب تم حج کے مناسک پورے کر لو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اتنا زیادہ یاد کرو جتنا اپنے باپ دادا کو کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ، او اشد ذکرہ، اس سے بھی زیادہ اس کا ذکر کرو. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں حصہ دے دے جو دینا ہے، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو. تو اشدہ ذکرہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے. جیسے ذاکرین ذکر کرتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا، سب سے پہلے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، پھر الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، پھر اللہ کا ورد کرتے ہیں، پھر اللہ کا ورد کرتے ہیں.
اور یہ سارے اوراد اللہ کو مقبول ہی مقبول ہیں، اور ان آیات سے یہ ثابت ہیں کہ ذکر کیا جا سکتا ہے اور ایسے ہی بلند آواز سے کیا جا سکتا ہے کہ جس سے لوگوں کو تحریک پیدا ہو اور لوگ بھی اس میں شامل ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ ذکر کرتا ہے نا، اللہ کہتا ہے تو میں ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کو کہتا ہوں لبیک یا عبدی، کس چیز نے تجھے مجھے پکارنے پر مجبور کیا، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ تو دیکھیں کتنا پیاری بات ہے، ایک بار اللہ کہنے سے اللہ کہتا ہے کہ لبیک یا عبد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا ذاکرہ بنائے، آمین۔ اور منہم، من سے، ہم ان میں سے، من یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخراتی اور آخرت میں بھی، حسنتاً بھلائی، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ یہ پہلی دعا ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں، جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ پہلی ہی دعا ہے جو ہمیں اللہ پاک یہاں سکھا رہا ہے، کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ یا اللہ بعض لوگ دنیا سے صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم نصیب، لہم جن کے لیے، نصیب نصیب ہے یا حصہ ہے، مما اس میں سے، کسبوا جو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے ہمیں دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگنا ہے تو صرف دنیا نہیں مانگنی۔ بعض لوگ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، جس سے یا اللہ مال دے دے، اولاد دے دے، گھر دے دے، گاڑی دے دے، سونا چاندی دے دے۔ اگر مانگنا ہے تو دونوں جہانوں کی بھلائیاں مانگنی، اور یہ بڑی پیاری دعا ہے اگر کسی کو دی جائے نا۔ کوئی کہتا ہے، بہت سارے لوگ روز دعا کے لیے کہتے ہیں، آپ سے بھی کہتے ہوں گے کہ میرے لیے دعا کرنا، تو سب سے اچھی دعا جو کسی کو دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما۔ بس اس اتنا سا لفظ کہنے سے کوئی چیز ایسی کائنات کی جو ہے وہ نہیں رہ جاتی جو اس دعا میں شامل نہیں ہوتی، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس میں ایڈ کر کے اس بندے کے حق میں قبول کرتا ہے، اور جو یہ دعا دے رہا ہوتا ہے اس کو پہلے ملتا ہے۔ تو یہ بہترین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی کامیابیاں دے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں دے۔ ظاہر ہے جب کامیابی مل گئی تو پھر مل گئی، اس میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اگر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دے رہا تو وہ ہمارے بھلے کے لیے نہیں دے رہا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ بچہ چھری مانگتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، تم نہ لو اس کو۔ ماں جانتی ہے نا کہ وہ بیٹے کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن بیٹا کہتا ہے اس میں اٹریکشن ہے، اس میں خوبصورتی ہے، اس سے میں اپنی حفاظت کروں گا، یا اس کے ہزار طریقے ہیں۔ وہ اپنے لحاظ سے سوچ رہا ہوتا ہے، ماں اپنے لحاظ سے سوچ رہی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ دے نہیں رہا تو اٹ مینس کہ اس میں ہمارے لیے حکمت ہے۔ ہم اپنے حساب سے مانگ رہے ہیں، وہ ہمیں اپنی حکمت سے اس سے بچا رہا ہے، اس چیز سے بچا رہا ہے۔ اٹ مینس کہ اللہ کچھ دروازے ہمارے اوپر ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، لیکن ہم چیخ چیخ کے پوری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ دروازہ بند ہو گیا۔ تو صحیح بات ہے کہ اللہ جو راستے ہم پر بند کرتا ہے اس میں ہمارے لیے حکمت ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، وہ جو ہمیں دینا چاہتا ہے وہی دیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ تو پھر ہمیں وہ صرف بھلائیاں ہی دیتا ہے، وہ ہمارے نصیبوں میں برائیاں نہیں لکھتا، وہ ہمارے نصیبوں میں ایسی چیزیں نہیں جس سے ہم پریشان ہوں، جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہوں۔ تو لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اللہ دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی۔ آخرت کی بھلائی تو ہو ہی جانی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہم اللہ کو منا رہے ہیں نا دنیا میں تو وہ آخرت میں مان جائے گا۔ اگر ہم اپنی نہیں نا منوا رہے اس سے دنیا میں تو آخرت میں اس کو ہماری ہی ماننا ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اس نے 90 رحمتیں جو سنبھال رکھی ہیں وہ آخرت ہی کے لیے تو سنبھال رکھی ہیں۔ دنیا کی 10 رحمتیں ہیں اس کی، اور آخرت میں وہ 90 رحمتوں کے ساتھ اپنا جلوہ دکھائے گا۔ تو پھر اگر ہم اس کی دنیا میں مان جاتے ہیں نا، اس کی عطا پر راضی ہو جاتے ہیں، جتنا اس نے دیا ہے وہ ہم اس کو کافی سمجھ لیتے ہیں،
تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرمائے. یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، شکوے گلے ہم اس سے چھوڑ دیں اور اس سے ایک ہی دعا کریں، یا اللہ تو آخرت میں آگ کے عذاب سے بچا. اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنا من النار، تو اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے. تو آج سے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد دعا میں جب دعا کریں تو اس میں دعا کریں اللہم اجرنا من النار 7 مرتبہ پڑھ. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، موقع دیا ہے تو اپنے لیے خود ہی پڑھ لیں اللہم اجرنا من النار. کل کون پڑھ کے دے گا؟ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بندے نے 10 روپے کی نیکی کی ہے تو میں یہ اپنے اوپر بھار رکھ لوں، اس میں 10 گنا اجر ڈال کے عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.